ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم 27 جنگوں میں خود تشریف لے گئے، اور ان میں یوم الفرقان جس کو قرآن نے بیان کیا، بدر کے اندر بھی آپ تشریف لے گئے۔ کچھ صحابہ کو حضور نے راستے سے واپس کیا، جس طرح حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر ہے، فرمایا کہ آپ مدینہ پاک کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ پاک میں رہیں، آپ کو بدر کا حصہ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ آپ میری صاحبزادی ان کے نکاح میں تھیں، حضرت طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ ان کی تیمارداری کے لیے رہیں، آپ کو بدر کا حصہ ملے گا۔ ایک صحابی مقام روحا پر شہید ہو گئے، بدر میں جاتے ہوئے پہلے ہی شہید ہو گئے، ان کو بھی حضور نے بدریوں میں شمار فرمایا۔ ایک صحابی کی راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کو بھی حضور نے بدریوں میں شمار فرمایا۔ 8 صحابہ کو بغیر بدر میں حاضر ہوئے حضور نے بدریوں میں شامل فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو لے کر گرد ما دست انجم میں رخشاں ہلال۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ اس دن ایسے منظر تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہو اور ستارے ارد گرد چمک رہے ہو۔ گرد ما دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا پھر بدر کے اندر جو ظلمت لے کر آئے تھے کافر، اس نے دور تو ہونا ہی تھا جب حضور آ گئے۔ میں نے قرآن مجید کے اندر کوئی ایسا معذرت خواہانہ لفظ نہیں پڑھا جس کے اندر کوئی یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اسلام جو ہے وہ کوئی لڑائی جو ہے اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے، ایسے نہیں ہے بالکل۔ کلندر لاہوری اقبال کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ جب ہے یہ عشق لڑنا تو اس میں معذرت خواہانہ لہجے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اور عقل و دل و نگاہ کا، عقل دل نگاہ، یہ تینوں نال ہی بندہ برباد ہوندا۔ عقلی سوچ شروع کر دے بھئی نہیں جی ایسے تھا تو پھر ایسے کیوں ہوا، ایسے عقل و دل تے دل ہی ہے ایک، تے نگاہ اکھاں نال، یہ تینوں چیزیں انسان نو تباہ کر دیندیاں نے۔ اقبال کہندا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دیں بت قدع تصورات۔ اس کا میں ترجمہ میں نے نہ کیا تے نہ میں کروں گا اپنی زندگی میں۔ بت قدع تصورات کا اقبال کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جی، قوم متحمل ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، اس لیے میں صرف پڑھ دینے کا ذمہ دار ہوں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دیں بت قدع تصورات۔ 2 ہی گھوڑے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، 2 ہی گھوڑے۔ مقداد بن اسود کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا صبحہ، سین بے ہا ہے، صبحہ صبحتن۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا مقداد بن اسود، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہم بر کے غماد تک بھی چلے جائیں گے، ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑے ہیں، آپ حکم تو دیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، آگے وقت آیا تو آگے جا کر بھی گردنیں کٹائیں گے، اور اگر پیچھے کہیں دشمن حملہ آور ہوا تو پیچھے بھی جا کر گردنیں کٹا دیں گے، ہم کوئی قوم موسیٰ ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یہ قوم موسیٰ ہی کہہ سکتی ہے، آپ حکم تو دیں کہاں جانا ہے۔ ان کے گھوڑے کا نام صبحہ، اور دوسرا گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا تھا، اس کا نام تھا سیل۔ سیل دا معنی ہمیں چلتا ہے جی میں سمندر دیاں لہراں چل رہی۔ 2 گھوڑے 70 اونٹ اور 8 تلواریں، 305 بندے، یہ میرے آقا و مولا سارا سامان لے کر چلے۔ پھر رسول اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرا امتی دلیرانہ گفتگو کرے،
حضور نے پوچھا تھا نا بھائی آپ جانا چاہیے کہ نہیں، تو حضرت مقداد بن اسود نے تو یہ بات کر دی، اور جب سعد بن معاذ کی باری آئی، سعد بن معاذ وہاں بھی حضور کا پہرا دے رہے تھے، ہاں وہاں بھی بدر میں بھی پہرا دے رہے تھے۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے لیے چلے تو اس وقت بھی رسول اللہ کے گھوڑے کا لگام سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں سعد بن معاذ سے پوچھا، فرمایا سعد جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ نے عرض کی حضور سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ جس کے ساتھ دل آپ کا کرے جنگ چھڑے۔ دونوں جگہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ جب حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ حضور اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے آپ کے ساتھ چلتے چلتے، ہم خود پگھل جائیں گے، تو عشرے کا وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ انور اس وقت بھی، پہلے بھی کوئی بے حساب نہیں اس کے چمک کا، تو حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھا۔